بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین آج کی یہ ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے. ناظرین شام کی عمومی مسجد وہ اتنی اہم کیوں ہے کہ جب جولانی نے شام کو فتح کیا تو وہ عمومی مسجد میں گیا، وہاں اذان دی، وہاں خطبہ دیا. اب وہ جو ان کے وزیر اعظم ہیں البشیر صاحب، انہوں نے بھی وہاں آ کے جمعے کا خطبہ دیا. کیا اس مسجد سے مولا امام مہدی کا کوئی کنیکشن ہے، یا کوئی جو مولا کی مدد کے لیے جو لشکر نکلے گا اس کا کوئی کنیکشن ہے؟ آخر یہ مسجد اتنی اہم کیوں ہے، یہ جانتے ہیں محمد اسامہ علی، ریلیجیس اسکالر، بزنس کنسلٹنٹ اینڈ ویری فیمس اسٹرالوجر. جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں اب زیادہ تو آپ لوگ سن نہیں سکتے، 50% میں بتا سکتا ہوں. 50 اپنی اوپینین کا اظہار نہیں کروں گا، کیونکہ ایک ویسے تو ٹیکنیکلی ریلیجیس اسکالر ہونے کے ناطے تو ہم کچھ بہت زیادہ ڈگ آؤٹ کر چکے ہوتے ہیں یا اسکریچ کرتے ہیں، تو اسی لیے ہمارا تقابلی جائزہ یا کمپیریٹیو اسٹڈیز کی وجہ سے لیکن جتنا کا آپ لوگ ہضم کر سکتے ہیں اتنی کوشش کرتا ہوں. عبد الشمس جو ہے نا، بنو جو ہاشم تھے، عبد الشمس اور یہ دونوں بھائی تھے. عبد الشمس کا جو رہن سہن، جو رہائش تھی وہ ادھر تھی شام میں. ہاشم بڑا سخی تھے، جو حضرت ہاشم تھے وہ بہت سخی تھے. عبد الشمس کے متعلق ہے کہ اس کی اولاد نہیں تھی، اس کی اولاد نہیں تھی، اور اس میں دو روایات ہیں. ایک ہے کہ اس نے منہ بولا ایک بیٹا یہودیوں کا لے کے پالا. دوسری ہے کہ اس کا ملازم جو تھا وہ یہودی تھا، اور وہی بعد میں اسی کا، کیونکہ اس کی اولاد نہیں تھی. اور یہ کعبے کی جو ہاشم تھے وہ لنگر چلاتے، بڑے دریا دل تھے، بڑے اس معاملے میں شاہ خرچ تھے، جبکہ یہ اس سے بالکل برعکس تھے. تو ان کا ڈیرا تھا شام میں، آنا جانا لگا رہتا تھا. تو بیسیکلی یہ جو شام ہے یہ تو انبیاء کی سرزمین ضرور ہے. اس مسجد میں حضرت یحییٰ کا سر بھی موجود ہے. اس سے پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آتا جاؤں آگے، تاکہ اسی سیکوینس سے آپ کو اس وقت کی اہمیت سمجھ آئے. پچھلی کو چھوڑ دیں جس سے آپ کا لینا دینا نہیں ہے. مثال کے طور پہ حضرت یحییٰ کا سر کٹ کے ادھر ہی مدفن ہے. اسی طریقے سے یہ کئی دفعہ عیسائیوں کے قبضے میں گئی، کئی دفعہ عیسائیوں کے قبضے سے آئی. یہ ایک بات کی کہانی ہے فرسودہ. اصل بنیاد کو سمجھیں. جو بنو امیہ کا جو تخت تھا اس کی جو ابتدا ہوئی وہ یہاں سے ہوئی، شام سے ہوئی، یہاں سے ہوئی. اسی لیے جو مسلمانوں میں جو سب سے پہلا گروہ بندی کا پہلا نمائندہ سامنے آیا جس نے ڈرفٹ کھڑی کی، وہ جو ابتدا ہے وہ شام سے. مثال کے طور پہ سب اس میں متفق ہیں، حضرت علی چوتھے خلیفہ ہیں تمام امت مسلمہ کے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سنیوں کی جتنے بھی بیلٹ ہیں یا سیکٹس ہیں ان میں نہیں ہے. شیعہ ان کو اپنا پہلا مانتے ہیں، چوتھا مانتے، چلو مان دیتے ہیں نا کسی طریقے. تو حضرت علی کے خلاف جو لشکر کشی تھی وہ شام سے ہوئی پہلی. اور مسلمانوں کی پھر صفین سے لے کے جتنی بھی جنگیں اور فتنے جس میں مسلمانوں کی خون ریزی ہوئی وہ سب ادھر سے لشکر نکلے. ایون جو لوگ یہ کہا کرتے ہیں عموماً کہ صلح حسن کیوں ہو گئی تھی، اور بڑا اس کو جی بڑے دل والے تھے، بڑے یہ تھے، بڑے وہ تھے، بڑا ایگزیجوریٹ کیا جاتا ہے، جو کہ تاریخ کے ساتھ ایک ظلم اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے. امام حسن علیہ السلام نے جو لشکر شام کے لیے بھیجا تھا نا، وہ سارے کا سارا اس کا اپنا ہی کزن، اپنے ہی ان کے کزن، وہ سمجھے کمپرومائزڈ ہو گئے تھے. ان کو خرید لیا گیا تھا شامی عورت دے کے اور کچھ بوریاں دیناروں کی دے کے. پورا لشکر ہی سرنڈر ہو گیا. اب امام حسن کے پاس لشکر ہی نہیں ہے، اور پھر ان کو مدینے والے بھی تانے مارتے تھے کہ تو وہ جو موقع تھا، آپ خود بتائیں کہ 40,000 کا لشکر بنا کے بندہ بھیجے، بندہ بھی اس کو بنائے جو اپنا رشتہ دار ہو، اور بندہ بھی وہ جس کے بچے بنو امیہ نے کاٹے ہوں. اس سے زیادہ باعتماد سالار کون سا ہو سکتا تھا اس لشکر کا. تو شام کا جو یہ جو تخت ہے جی، یہ ڈیفینیٹلی وہ تخت ہے جس سے آخری روایات میں سفیانی کے متعلق آتا ہے جی خلوص کرے گا. سفیانی کیوں کرے گا؟ کیونکہ آپ بنو امیہ کی جو نیکسٹ اگلی جو نشانی ہے
وہ ابو سفیان کے طور پہ آپ جانتے ہیں، جو لاسٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنی لشکر کشیاں تھیں وہ خندق تک ہوں، اس میں خصوصاً خندق تو خصوصاً جیسے کہتے ہیں کہ انہی کی محنت کا نتیجہ تھی۔ آپ لوگوں کو بس ابو جہل یاد جاتا جو پہلی جنگ میں پڑنے لگ گیا تھا۔ ابو جہل پہلی بدر میں ہی گیا، وہ اس کے بعد اس نے کوئی وہ زیادہ جنگیں اور باقی معاملات نہیں دیکھے، وہ پہلی میں ہی فارغ ہو گیا تھا۔ تو شام کا یہ جو تخت ہے اور یہ جو مسجد ہے، یہ ڈیفینیٹلی یہ وہ جگہ ہیں جہاں جب یہ اعلان پہنچا تھا کہ علی مسجد میں شہید ہو گئے کوفہ کی، تو انہوں نے کہا علی مسجد بھی جاتا تھا۔ مطلب شام میں یہ کانسیپٹ تھا کہ علی اتنا نعوذ باللہ من ذالک پراپوگنڈا اتنا بڑا تھا کہ حضرت علی کی ذات کو یہ دکھایا جاتا تھا کہ جیسے وہ کوئی انتہائی کوئی نان مسلم کائنڈ آف کریکٹر بلڈ کر کے شامیوں کو پتا تھا یہ، تو وہ حیران ہو رہے تھے کہ علی مسجد میں کیا کرنے گیا تھا جو شہید مسجد میں ہو گئے۔ تو یہ کنسیپٹ تھا، اور یہ جو مسجد ہے، اس مسجد کی اہمیت بنو امیہ کی تاریخ سے ہے، اور مسلمانوں کی جو گروہ بندیاں ہیں، جو پہلا گروہ مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں میں سے ہی کھڑا ہوا وہ یہاں سے ہوا۔ اس کے بعد آپ کی جتنی لیڈرشپ آئی اس سائڈ پہ وہ ساری کی ساری ادھر سے ہی ہوئی۔ پھر صلیبیوں نے بھی ادھر ہی اٹیک کیے، کیونکہ مرکزی رول پھر اس کا رہا۔ مولا علی کے کوفہ کی جو وہ تھی بنیادیں، وہ تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہل گئی، ختم۔ اس کے بعد کوئی بھی امام، موسٹلی امام زین العابدین بھی پھر واپس مدینہ، پھر باقی امام جعفر صادق کا ٹائم بھی ادھر ہی گزرا، امام باقر علیہ السلام کا بھی ادھر گزرا، پھر امام علی رضا وہاں سے آگے موو کرتے ہیں جو ایران میں، اور امام موسیٰ کاظم کا عراق میں واپسی ہوئی۔ تو یہ جو سارا سیکوینس ہے، تو پھر وہ کوفہ تو رہا ہی نہیں۔ اب مدینہ مکہ آپ کا پہلے ہی جو ایسے کہتے ہیں سنگ باریاں کہاں سے ہوئی؟ چلو بتائیں، جو خانہ کعبہ پہ سنگ باری ہوتی ہے، غلاف کعبہ کو آگ لگتی ہے، حجاج کدھر سے گیا تھا؟ مسجد نبوی میں جو گھوڑے بندھے تھے وہ کہاں سے گئے تھے لشکر؟ وہ سب ادھر سے ہی گئے تھے۔ تو اس لیے اس مسجد کی اہمیت کیونکہ یہ دمشق ہے، کیونکہ یہ شام ہے، کیونکہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں سے مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کے تمام لشکر کشیاں ادھر سے ہوئی، اور بعد کی مستقبل کی جو پاور پالیٹکس تھی، جس کو آپ لوگ بڑا اسلام کا پھیلنا سمجھتے ہیں، وہ سارے کا باعث ادھر تھا۔ اسی لیے پھر خلافت عثمانیہ کے کنیکشنز ہوں، صلیبیوں کے اٹیک ہوں، صلاح الدین ایوبی، سب کے سب ادھر سے ہی پھیلے بنے۔ اور پھر کہا جاتا ہے جو عموماً جی کہ جو بھی شام پہ حکومت کرتا ہے وہ ایک چھوٹے پیرائے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس مسجد سے ہی آپریٹ کرتا ہے، مطلب اس کا خطبہ، کیونکہ پہلے آپ کو پتہ ہے اسلامی دور میں جو جمعہ ہوتا تھا وہ ضروری ہوتا تھا کہ امیر آگے دے یا جماعت امیر کروائے، جو بھی مسلمانوں کا امیر ہے۔ اس لیے وہ کنسیپٹ ہے کہ جو بھی شام کا بادشاہ ہوگا وہ اس جو اموی مسجد ہے، اس کا نام بھی اموی مسجد ہے۔ آپ لوگوں کو میں ویسے کلیئرلی ہسٹورین اس سے بتا رہا تھا، ابھی مجھے اچانک خیال آیا کہ میں نے اس بات پہ بات ہی نہیں کی کہ اس کا نام بھی اسی لیے اموی ہے، امیہ سے ہے، اور وہ اس کا کوئی تعلق آپ کی جو اسلامک اس سے نہیں ہے۔ اس میں سمجھ لیں کہ جتنے بھی مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی ہیں وہ یہاں سے ہیں۔ تو اب ہاں شام کا، دمشق کا اور مولا امام مہدی کا کوئی کنیکشن ہے؟ دیکھیں، شام کی پہاڑیوں میں ہی آپ کے ہونے کی روایات موجود ہیں۔ جو آخری آپ کی غیبت کے کنیکشنز ہیں وہ اسی ایریا سے ہیں۔ جو آخری ایک غیبت صغرا تھی جس میں آپ خط و کتابت کے ذریعے کنیکٹیویٹی کرتے تھے علماء دین سے، ان سے جو روابط میں رہتے تھے۔ اس کے بعد غیبت کبریٰ میں جو موسٹلی جو نشانیاں ہیں وہ اسی ایریا کی ہیں۔ عراق و شام آپ کو پتہ ملا ہوا ایریا ہے، اور اسی کی یہ جو پہاڑی سلسلے ہیں وہی کہیں کی ہے، اور اس کی جو اہمیت ہے دیکھیں وہ بہت زیادہ اس طریقے سے ہے کہ حضرت عیسیٰ کا بھی نزول کے لیے یہی بتایا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ کا نزول بھی یہی بتایا جاتا ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کی جو نصرت یا مدد کی وہ ہے، اب وہ اصل میں اب اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ کنفلکٹ ہے۔ بھئی روایت جب مدینہ میں بیٹھ کے بیان ہوگی تو اس کا رخ صاحب بھی مشرقی ہے نا، اس کے تو راستے میں جتنا بھی اس تیر میں آیا، بلکہ سوری اس میں ایک آج میں بڑی اپڈیٹ دینا چاہتا ہوں جس پہ میں نے اگلے دن بلکہ اس پہ ویڈیو کریں گے ڈیٹیل سے، لیکن فی الحال ایک معلومات شیئر کر دوں جو کہ ضروری ہے۔
وہ یہ تھی کہ ایک ڈین گبسن ہے جس نے ایک ویڈیو بنائی تھی کچھ سال پہلے کہ جی رخ ساری مسجدوں کے جو ہے نا وہ کعبے کی طرف نہیں کہیں اور ہے. تو وہ اس پہ پھر میں نے ادھر ہی ہمارے اسلام آباد میں ہی ہے ایک وہ اس کے آرکولوجسٹ ہیں اور یہ ساری زمینی جیسے کہتے ہیں اس کے اٹامک انرجی کمیشن میں بھی رہے ہیں, اچھے بزرگ آدمی ہیں, ان کے ذمہ لگایا. تو پہلے تو وہ مجھے یہی کہنے لگے کہ بھئی یہ رخ تھوڑے سے تو ادھر ہو جاتے ہیں, تھوڑے سے ادھر ہو جاتے ہیں. پھر یہ پتہ یہ چلا کہ اسلام آباد کا 23 ڈگری کا فرق ہے. اسلام آباد سے اگر آپ کو مسجد بنانی ہے تو اس کا رخ ایسٹ ویسٹ رکھ کے 23 ڈگری ادھر کو ہونا چاہیے. کراچی 5 ہے, یہ 23 ہے. اور یہ آپ چیک کر لیں سارے اپنی اپنی مسجدوں میں کمپاس رکھ کے اس کی ڈگریاں, تو عموماً ڈگریاں خراب نکلیں گی موسٹلی ادھر اسلام آباد کی. اچھا چلیں اب آگے چلیں, یہ اپڈیٹ بڑی ضروری تھی, اس پہ علیحدہ سے ویڈیو بننی ضروری ہے کیونکہ ہماری مسجدوں کے رخ ہی وہ کئی کہتے ہیں بس بھی ادھر نیت کی تو دبا رکھو, پھر تو پھر کعبے کو بھی کیا دبا رکھو, اللہ تو ہر طرف ہے جدھر مرضی دبا رکھو, پھر روایتوں پہ تو رخ ہم نہیں کریں گے نا. اچھا بہرحال اس میں یہ تھا سر کہ امام مہدی علیہ السلام کی جو غیبت کا ایریا ہے نا وہ یہ ملتا ہے. اچھا بلکہ چلے آج آپ کو ایک اور بھی بتاؤں, ایک دفعہ حاضری ہوئی جنات کی, میں کسی اس میں تھا تو میرا تجسس عموماً یہی ہوتا ہے. تو میں نے اسی تجسس کے تحت پوچھا کہ تم بتاؤ کہ کہاں تک جا سکتے ہو, کہاں تک پہنچتے ہو. تو انہوں نے کہا ہم سارے ایریا پھرتے ہیں. تو میں نے کہا تم یہ بتاؤ کہ امام مہدی علیہ السلام کی کوئی اندازہ ہے کہ کدھر ہوں گے. اس نے کہا شام. میں نے کہا تم جا سکتے تھے, ہم ریسٹرکٹیڈ ہیں, ہم گھس نہیں سکتے, ہم جا نہیں سکتے اس ایریے میں شام کی اس میں. تو اس سے پھر مجھے یہ آیا کہ یہ شام کی ہی پہاڑیاں. اچھا روایات میں بھی یہ بات موجود ہے, یہ کوئی یہ نہیں کہ انہیں جنات نے مجھے حاضری کے دوران کہی, یہ ویسے بھی میں نے پڑھی ہیں روایات, لیکن ان سے مجھے ایک مزید تسکین ملی, یعنی کہ میری اس کو وہ ملی. اب یا تو انہوں نے وہ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ڈونٹ نو پاسبل ہی ہے کہ وہ سنتے ہوں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ حاضری کوئی سننے کے نتیجے میں تھی. بہرحال یہ ایک میں نے کہا آپ کو سر راہ بتا دوں کہ ایک اور بھی ایویڈنس دوسری مخلوق کا بھی ہمیں ملا ہوا ہے. تو شام کی پہاڑیاں بیسیکلی وہ ایریا لگتا ہے جہاں امام جو ہے غیبت میں وقت گزارتے ہیں. اور وہ غیبت بھی اسی طرح سے ہوتی ہے کہ آپ میں آمنے سامنے ہیں تو آپ بس مجھے نہیں جانتے تو نہیں پہچانتے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ جی وہ کوئی غیر مرئی ہو گیا تو نظر ہی نہیں آتے. پہلا تو یہ کنسپٹ درست کریں. جیسے حضرت خضر علیہ السلام آپ لوگوں کے آئے, کئی دفعہ آئے, موسیٰ کو ملے, حضرت علی کو ملے, آتے ہیں جاتے ہیں, لوگوں میں پھرتے ہوں گے, لیکن وہ لمبی عمر ہے, پتہ نہیں چلتا. اور تیسری اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اس علاقے میں انریسٹ ہی رہا ہے, اور اب کچھ زیادہ بڑھ گیا. اب نہ ان کے پراپر آئی ڈی کارڈ, نہ کوئی. دیکھیں ایک ہو سکتا ہے امام کو چھپانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ادھر کوئی نظام ہی نہیں بننے دیا کبھی, ورنہ آپ کی تو اب پاکستان میں سیم رجسٹرڈ ہو چکی ہے تو بندہ چھپنا ہی مشکل ہے پاکستان میں. تو ادھر کوئی کبھی کوئی گروہ, کبھی کوئی گروہ, ہزاروں گروہ, ان کے اندر کوئی بھی کہیں بھی کیسے بھی ایک انریسٹ کا ایریا, وار زون, اور اس میں خدا کی مدد اور اس سے وہ. تو یہ لگتا یہی ہے کہ وہ روایات سے بھی اور ویسے بھی کہ یہ ایریا ہے. اور جو اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر شام کی اس عموی مسجد پہ, باقی تو ساری روشنیاں یہ لوگ تاریخی ڈال رہے ہیں, حضرت یحییٰ کے سر کی ہیں, باقی ہیں, عموی مسجد ہے سر. تو اسی شام نے ہمارے جتنی بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کی جو عزتیں ہیں یا ناموس ہیں وہ بھی اسی جگہ اچھالی گئی. تو شام اس کے بعد دیکھ لیں کہ کبھی بھی زندگی میں اس پہ کوئی خیر نہیں ہو سکتی. تو لوگ باقی پیرائی میں دیکھتے ہیں, میں شام کو اسی پیرائی میں دیکھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی دردناک مطلب وہ جگہ ہے, یا ہمارے لیے سب سے بڑی وہ ہے. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ اب وہ وقت جو آ رہا ہے, جو قریب ہے, جس کی علامات اگلے سال بلکہ اس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو کرتے ہیں, کیونکہ ماہ مبارک رمضان میں دوبارہ چاند گرہن اور سورج گرہن لگ رہے ہیں اگلے سال بھی. اور جمعہ بھی اگر حج اکبر بھی ہوا تو پھر جنگیں اس اپریل مارچ میں ساری چھیڑ چکی ہوئی ٹکا کے, تو پھر اس حج پہ ضرور ہم کوشش کریں کہ سب کے سب جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے منتظر ہیں وہ کم از کم اس حج پہ پہنچنے کی کوشش ضرور کریں, یا سعودیہ کے آپ ہر سال ویزے ووزے لگوا کے رکھا کریں. اور ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ یہ کوئی ضائع نہیں جائے گا, یہ جتنے بھی, اور اس میں کوئی, میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی شیعوں کا ٹھیکہ ہے. یہ سنی مسلم کرسچن سب کا ہی لیڈر آ رہا ہے.
وہ کرسچنز کے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان کے عیسیٰ نے بھی اسی کی کمانڈ میں کھڑے ہونا ہے. تو اس لیے یہ کوئی کسی کا فرقے کا وہ نہیں ہے. ہاں لیکن کیونکہ اہل تشیع ان کو زیادہ پکارتے ہیں، زیادہ اللہ جل اللہ جل کرتے ہیں، تو وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. سنیوں کو بھی چاہیے اللہ جل اللہ جل کہیں اور ان کی تیاری کریں. اگر ان کو بھی انتظار ہے تو شو تو کریں نا. زبانی کلامی وہ کر رہے ہیں، وہ کون سا کوئی مطلب شیعہ کون سا کوئی وہ جیسے کہتے ہیں حقیقی تیاری کر کے کھڑے ہیں. وہ بھی تو صرف دعاؤں میں ہی اللہ جل کہہ رہے ہیں نا. آپ بھی اللہ وہ کریں کہ ہمارے امام کا ظہور ہو، آپ کا مشترکہ سب کا، پوری دنیا کا اکلوتا خدا کا اکلوتا نمائندہ، تمام مذاہب کے لیے جتنے انبیاء آئے ان کے مشن کا اکلوتا پورا کرنے والا واحد وہ نام محمد، اور جس کی نصرت کے لیے عیسیٰ جیسے نبی نے آنا ہے. تو اس بات کو سمجھیں کہ یہ اس کو فرقے کی بھیڑ نہ چڑھائیں، کیونکہ یہ فرقے کا نہیں ہونا. اس تیاری میں سب تیاری کریں، اور جس کے بھی دل کو کھینچ پڑتی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ خصوصاً اگلی حج کو بھی پلان کرے اس سے، کیونکہ اب دیکھیں علامات میں کیا جائے گا جی. جیسے مرنے کا آپ کو خیر اب کیا گلا کریں، سب کو پتا مرنا ہے، کون سا ہم تیاری کر رہے ہیں. میں جس قوم سے مخاطب ہوں اس کی تو آنکھ کھلتی اس وقت جب بند ہونے لگتی ہے. لیکن پھر بھی چلو جن لوگوں کو اللہ نے وہ کیا کہتے ہیں صاحبان عقل سے مخاطب ہوں کہ تیاری میں کیا جاتا ہے، کیونکہ اس بارے میں یہ بھی حکم ہے کہ جو ان کے لیے تیاری کرے گا، ان کے لشکر کے لیے ساز و سامان اکٹھا کرے گا اور پورے اسپرٹ سے زمینہ سازی کرے گا، مر بھی گیا تو دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہ عقیدہ رجت اس میں جو ہے اہل بیت کی روایات میں موجود ہے. تو اس لیے چکر دینا بند کریں، تیاری کر لیں، اس کا علیحدہ ہی وظیفے جیسا ثواب ہے.